بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 21 جنوری سال 2020 اور دن ہے جناب آج منگل کا۔ آج کافی اچھی خبریں ہیں، خبریں اس اعتبار سے کہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں، ظاہر ہے پاکستان کے لیے ہوں گی تو ہم انہیں ضرور اچھا کہیں گے۔ ایک طرف سازشوں کا طوفان ہے اور میں تو یہ کہوں گا وہ طوفان پاکستان کے خلاف ہے، اور دوسری جانب بہت اچھی اطلاعات، بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کہا تھا کہ سال 2020 جو ہے 2020 یہ پاکستان کی تقدیر بدل دینے والا سال ہوگا۔ تو وہ خبریں، یہ باتیں اب سچ ثابت ہونے جا رہی ہیں۔ واقعتاً اگر پاکستان میں ایک مستحکم حکومت رہی اور کوئی لٹیرا دوبارہ واپس نہ آیا تو واقعتاً جو موجودہ سال ہے 2020 یہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا، پاکستانیوں کی تقدیر بدل دے گا۔ کیسے بدلے گا یہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور کچھ اور خبریں ہوں گی، خاص طور پہ جو پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، اس اعتبار سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا آج شو بالکل ناکام ہوا۔ کیسے ناکام ہوا وہ بھی بتائیں گے، انہیں بہت مایوسی ہوئی ان کو، اور اس میں کون کون شریک تھا یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ پھر یہ کہ امریکی ڈپٹی سیکرٹری جو آئی ہوئی ہیں جناب مس ایلس، وہ کیا کر رہی ہیں، ان کو کچھ ملا یا پھر کوڑا جواب ملا، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ تک تمام جو الرٹس ہیں وہ بر وقت پہنچتے رہیں اور آپ باخبر رہیں۔ تو سب سے پہلے جو اہم ترین خبر ہے وہ سب سے پہلے سناتے ہیں جناب۔ پاکستان کی تقدیر سال 2020 موجودہ سال کیسے بدل سکتی ہے، کیوں وزیر اعظم عمران خان نے کہا؟ تو ہم نے آپ کو پچھلے ایک تو کچھ عرصہ پہلے آپ کو ایک خبر دی تھی، شروع میں اس کا مذاق اڑایا گیا، لیکن اب وہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ وہ خبر یہ تھی کہ سندھ میں مختلف جگہوں پہ، حیدرآباد اور اس کے گرد و نواح میں 2-3 جگہوں پہ سندھ میں ڈرلنگ شروع ہو گئی ہے جناب۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آئل اینڈ گیس کے وسیع ذخائر، جس سے کم از کم 100 سال تک ہماری ضروریات پوری ہوں گی، یہ آپ کو دی تھی۔ تو اس میں پازیٹیولی مثبت طور پہ آگے چل رہا ہے سلسلہ۔ 3 جگہ پہ ڈرلنگ ہو رہی ہے، اور ڈرلنگ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگی تو اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ ان ڈرلنگ کے نتیجے میں ہمیں فیول بھی ملے گا اور گیس بھی ملے گی، اور گیس بھی 100 سال کے ذخائر، اور ایگزیکٹ ہم آپ کو انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں بتائیں گے۔ فی الوقت کیونکہ آپ پوچھ رہے تھے کہ اس کا شیئر کریں کہ اپڈیٹ کیا ہے، تو اپڈیٹ یہی ہے کہ جناب کنویں جو ہیں ان کی ڈرلنگ ہو رہی ہے، 3-4 مقامات پہ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر رزلٹ جیسے ہی پتہ چلے گا، ایکچول کیپیسٹی کا پتہ چلے گا، تو پھر فردر ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ ایک چیز، دوسرا ایک اور بات 2020 وزیر اعظم عمران خان نے کل اور آج گفتگو کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے، جو متحرک ہیں سوشل میڈیا پہ، مختلف سوشل سائٹس پہ، ویب سائٹس پہ، ان کے ساتھ ہوئی گفتگو۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے اس میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس بتائیں، اور چونکہ وہ لائیو نہیں جا سکی تھیں اس طرح سے پوری کی پوری، اس میں جناب بتایا 14 مقامات پاکستان کے ایسے ہیں جہاں پہ سونا اور تانبے کے ذخائر ہیں، سونا اور تانبے کے، اور 14 مقامات، اور اس میں صرف 2 مقامات ایسے ہیں، ابھی ظاہر نہیں کیا جا رہا، صرف 2 مقامات ایسے ہیں سونے کے ذخائر کہ اس کا صرف ایک کا $100 ارب پروفٹ پاکستان کو ملے گا۔ $100 ارب، آپ تصور کریں کہ $100 بلین جو ہے وہ پاکستان کو مل سکتا ہے صرف ایک سائٹ سے، اور ایسے 14 مقامات ہیں، 14 سائٹس ہیں ایسی
جہاں پہ پاکستان کے زیر زمین معدنیات ذخائر ہی ذخائر ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں۔ تو اگر ان پہ کام ہو جائے ان سب پہ باری باری، تو آپ خود تصور کریں کہ ہم پاکستان اور پاکستانی ترقی اور خوشحالی کی کس منزل پہ ہوں گے۔ سعودی عرب کے پاس صرف فیول ہے، عرب کنٹریز کے پاس سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، عراق ہے، ایران ہے، ان کے پاس صرف فیول ہے، آئل، ایران آئل اینڈ گیس، ایران کے پاس گیس ہے، قطر کے پاس گیس ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، اور سعودی عرب تو بڑا ملک ہے، ایران بڑا ملک ہے، لیکن یو اے ای ہے، سعودی یہ قطر بتایا میں نے، عراق ساری اکانومی آئل پہ چل رہی تھی۔ تو لیکن پاکستان کے پاس آئل اینڈ گیس کے علاوہ ذخائر ہیں سونے اور تانبے کے۔ اس کے بعد جناب ایک اور چیز، کوئلہ۔ پاکستان میں کوئلہ اتنا ہے جس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ یہ جو ہم سارا دن روتے رہتے ہیں، اور یہ آئی پی پیز جو ہوتے ہیں، پرائیویٹ بجلی گھر جو ہیں، پاور پلانٹ جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ایک آپ کو پتہ پورا کارٹل ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا ہمارے بجلی جو ہے، یہ بے نظیر حکومت نے، نواز شریف حکومت نے یہ بڑے بڑے ایگریمنٹس کیے، اور جس کی وجہ سے ہمیں آج بجلی جو ہے وہ اتنی مہنگی مل رہی ہے۔ تو کوئلے کے ذخائر اتنے ہیں کہ ہم 100 سال کیا 200 سال تک بھی ہم اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ یہ ہے جناب ورتھ۔ تو اس لیے 2020 جو ہے وہ پاکستان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس لیے کہا تھا، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی اسی لیے کہا تھا کہ 2020 میں پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو یہ چیزیں اگر پراپر ہو جاتی ہیں، پروگرام کے مطابق منصوبے صحیح ٹائم پہ شروع ہو جاتے ہیں، صحیح ٹائم پہ یہ ساری چیزیں نکل آتی ہیں ٹرن بائی ٹرن، تو آپ خود سوچیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور موجودہ حکومت اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کا قد کاٹھ کتنا بڑا ہو جائے گا، اور عوام میں ان کی قدر و منزلت کتنی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں اس وقت اچانک یہ جو تیزی آئی ہے، یہ بیرونی عناصر جو ہیں، باہر کے عالمی قوتیں، عالمی طاقتیں، یہ یہاں پہ ڈی اسٹیبل کرنا چاہتی ہیں۔ وہ اسی لیے کرنا چاہتی ہیں کہ پاکستان اپنی اس منزل کی طرف نہ جائے، کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں 1.5 سال ہونے کو ہے، ان کا نہ کوئی مالیاتی سکینڈل آیا، نہ کوئی کرپشن کا سکینڈل آیا، نہ کوئی میگا سکینڈل آیا، نہ کوئی منی سکینڈل آیا، بلکہ ان کا کیا بہت سارے ابھی تک ایسی کوئی چیز منظر عام پہ نہیں آئی۔ تو یہی وہ تکلیفیں ہیں جس کی وجہ سے حکومت کو ٹکنے نہیں دیا جا رہا۔ لندن میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو بیٹھے ہیں، وہ اس لیے نہیں بیٹھے کہ اپنا علاج کروا رہے ہیں، وہ یہی تانے بانے بننے جا رہے ہیں، یہی تانے بانے بنے جا رہے ہیں، یہی سب کچھ مسائل ہیں کہ واپس ہمیں بھیجیں، ہم آپ کے مفادات کا خیال کریں گے۔ تو یہ تھی سب سے بڑی خبر۔ مزید آپ کو پوائنٹس بھی کسی وقت شیئر کر لیں گے کہ کس کس مقام پہ ہے۔ اس کے بعد جناب اب آگے ہیں مایوسی کی خبر۔ پاکستان کے لیے مایوسی نہیں، بلکہ پاکستان کے دشمنوں کے لیے، پاکستان کے مخالفین جو ہیں اس کے لیے مایوسی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب اجلاس بلایا، اور اجلاس میں وہ پیپلز پارٹی سے بھی انہوں نے جان چھڑوا لی ہے، بلکہ پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اب نہیں ہے، مسلم لیگ نواز بھی نہیں ہے۔ یہ دو بڑی جماعتیں تو ہوں گی سائڈ پہ۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کون تھا؟ محمود خان چغزئی صاحب، حاصل بزنجو صاحب، آفتاب شیرپاؤ صاحب، انس نورانی صاحب۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جن کے بارے میں کہا جائے 0 + 0 + 0 = 0۔ تو یہ وہ جماعتیں تھیں، اور خاص طور پہ چغزئی صاحب، حاصل بزنجو صاحب، یہ تو ان کا تو بارے میں آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ یہ کہاں سے فیض یاب ہوتے ہیں اور کہاں سے سیراب ہوتے ہیں۔
تو یہ تھے جناب آج جو رونا دھونا رویا گیا، وہ یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو والے کہاں گئے۔ یہ اچکری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہ ووٹ کو عزت دو والے لوگ کدھر گئے، ان سے سوالات پوچھے گئے۔ نواز شریف صاحب، انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کے بارے میں تحقیقات کروانی پڑیں گی کہ ان کا جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے وہ کہاں گیا۔ تو کہیں نہیں گیا، وہ ہوا یہ کہ سب اپنی اپنی ڈیل کر کے نکل گئے ہیں، اور اب وہ ڈیل کے تحت ہی آگے بڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، بچک رئی صاحب، حاصل بزنجو صاحب، شیر پاؤ صاحب، ہنس نورانی صاحب، یہ صرف راہیں تکتے رہ جائیں گے۔ تو آج ان کی جی اے پی سی مکمل طور پہ فلاپ ہو گئی۔ اب نیکسٹ جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے امریکہ سے متعلق۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور پومپیو، شاہ محمود قریشی صاحب کا جو وزٹ تھا واشنگٹن کا، وہ انتہائی سخت اور کیا کہنا چاہیے پلیزنٹ وزٹ نہیں تھا۔ اس میں دو بدو گفتگو ہوئی، تو تکرار ہوئی، اور پاکستان، انہوں نے ڈو مور کا کہا، پاکستان نے کہا کہ اب ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے، اب آپ نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں۔ اگر آپ وعدے پورے نہیں کریں گے اور پاکستان کو آپ نے سائیڈ لائن کیا، انڈیا کو اگر آپ نے مسلط کرنے کی کوشش کی، تو پھر انڈیا کو ہم وہ جواب دیں گے کہ انڈیا جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے کئی برسوں تک اس کے ہوش ٹھکانے نہیں آئیں گے۔ تو یہ چیز تھی۔ اب ایلس آئی ہوئی ہیں جناب، سری لنکا اور انڈیا سے ہو کے آئی ہیں، تو ان کو بھی یہی میسج دیا گیا ہے۔ مزید ابھی 2 دن ادھر رہیں گی، آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ کیا 4 دن کے لیے آئی ہیں، 2 دن اور رہیں گی۔ لیکن پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے امریکہ کے لیے کہ جناب آپ نے تو کہا تھا کہ فیٹف سے بھی آپ کو ریلیف ملے گا، افغانستان میں آپ ہماری مدد کریں تو ہم آپ کو کشمیر میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، لیکن آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب سکے تے ماہی نہیں ملے گا، بلکہ آپ جتنا آپ کام کریں گے پاکستان کا اتنا ہی پاکستان کرے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔